بسم اللہ۔ آج کا بیان ارشادات پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص نگاہ کرم فرمائیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلہ میں کئی ارشادات ہیں۔ فرمایا ہے کہ اے شخص، ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر، نیکی اس کو محو کر دے گی۔ اے شخص، ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر، نیکی اس کو محو کر دے گی۔ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ ان کے ڈھیر آسمان تک جا پہنچیں اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح؟ حضور پر نور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کر کے پشیمان ہوتا ہے تو وہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس پہ علماء کرام نے بھی کہا ہے کہ ایسے تائب کے حق میں جس کا اوپر مذکورہ ہوا، ابلیس کہتا ہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، نیکیاں گناہ کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی کپڑوں کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں جس طرح پانی کپڑوں کے میل کو دور کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو بارگاہ الہی میں اس نے کہا کہ الہی تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں جان ہے میں اس کے دل سے نہیں نکلوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، جب تک وہ جیتا رہے گا میں توبہ کا دروازہ اس پر بند نہیں کروں گا۔ نقل ہے کہ ایک حبشی حضرت سرور کونین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، حضور میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور پھر آ کر دریافت کیا کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیا حق تعالیٰ مجھے دیکھتا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ تجھے دیکھتا تھا۔ یہ بات سنتے ہی اس حبشی نے ایک نعرہ مارا اور زمین پر گر کر جان دے دی۔ شیخ فضیل بن ابن عاز رحمۃ اللہ علیہ، جو چشتیوں کے بڑے عالی قدر بزرگان دین ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو حکم کیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا۔ حق تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو حکم کیا کہ گناہ گاروں کو بشارت دے دو کہ اگر وہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گا، اور میرے دوستوں کو یہ بات سناؤ، اس بات سے ڈراؤ کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤں تو سب کو سزا دوں، سب مستحق کی سزا ہوں گے۔ شیخ طلق بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا چاہیے کہ ہر ایک بندہ جب صبح اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بندوں پر اس قدر ہیں
کہ ان کا ادا کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا چاہیے کہ ہر ایک بندہ جب صبح اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔ جناب حبیب ابن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کے سامنے قیامت میں اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تو وہ ایک گناہ کو دیکھ کر کہے گا افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، بچتا تھا، تو میں جس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اب بیان کرتے ہیں رحمت ہیلا، کہ اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ رب العزت کی رحمت ہیلے ڈھونڈتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے۔ وہ کیسے، اس پہ تھوڑا سا بیان کرتے ہیں۔ نقل ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی گناہ گار تھا۔ نقل ہے، بیان ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بہت ہی گناہ گار تھا۔ اس نے توبہ کرنی چاہی، لیکن وہ اس شک میں پڑ گیا کہ اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں۔ لوگوں نے اس کو اس وقت کے عابد ترین شخص کا پتہ بتلایا۔ اس کے پاس جا کر اس شخص نے کہا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کر لی جائے گی؟ عابد نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے غصے میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح 100 پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین شخص کا پتہ دیا گیا۔ وہ شخص ان عالم کے پاس پہنچا اور ان سے دریافت کیا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں، لیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ یہ جگہ تمہارے لیے جائے فساد ہے، تم فلاں جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام صلاح ہے۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے بتائے ہوئے مقام پر روانہ ہو گیا، لیکن اثنائے راہ میں اس کا وقت مقررہ آ پہنچا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلافات پیدا ہو گیا۔ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ ہماری سرزمین پر میں مرا ہے۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ زمین کو ناپو کہ وہ زمین فساد سے قریب ہے یا زمین صلاح سے قریب ہے۔ فرشتوں نے جب زمین ناپی تو وہ اہل صلاح کی زمین سے 1 واشت قریب تھا، اس کا فاصلہ زمین صلاح سے قریب تھا۔ بس رحمتوں کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لازمی نہیں کہ عصیان کا پلہ گناہوں سے خالی ہو، بلکہ حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہونا چاہیے، خواہ وہ مقدار تھوڑی ہی کیوں نہ ہو۔ یہی آدمی کی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کا بیان یہیں پہ ختم کرتے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں بھی صغیرہ کبیرہ گناہ سے معافی عطا فرمائے، اور جو غلطیاں خطائیاں ہوئیں ان پہ سب کو معاف فرمائے، اور آئندہ بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔